وبعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا اور فرمایا اے وہ لوگوں جو زبان سے اسلام لائے ہو اور ان کے دلوں میں ابھی ایمان پوری طرح اترا نہیں ہے، مسلمان بندوں کو ستانے سے اور ان کو عار دلانے اور شرمندہ کرنے اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کے پیچھے پڑنے سے باز رہو، کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اور اس کو رسوا کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کے پیچھے پڑے گا، اور جس کے عیوب کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑے گا وہ اس کو ضرور رسوا کرے گا، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی ہو۔ اچھے اخلاق میں ایک بہترین خلق یہ بھی ہے کہ انسان اس بات کی فکر کرے کہ میرے کسی بھی قول سے، عمل سے، فعل سے کسی کو ایذا نہ پہنچے۔ یہ انتہائی اعلیٰ اخلاق میں سے ہے، مکارم اخلاق میں سے ہے، اور یہ فکر اور یہ استحضار اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ جس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اس میں کچھ نقصان ہوتا ہے تو وہ دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، دوسروں کے جو معاملات ہیں ان میں مداخلت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتا ہے کہ میں دوسرے کو کسی طرح نیچے گرا دوں، اس کو ذلیل کر دوں، اس کو رسوا کر دوں۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے منبر پر تشریف فرما ہو کر بلند آواز سے ان لوگوں کو یہ خطاب فرمایا کہ جو ابھی ظاہراً اسلام لے کر آئے تھے۔ صحابہ کرام کو تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے کمال ایمان نصیب ہو گیا تھا، اور وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر چکے تھے، ان کے اندر تو یہ مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو ابھی نئے مسلمان ہوئے اور اب تک ایمان دلوں میں راسخ نہیں ہوا، ان کو آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی، تو ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ تھی کہ بیٹا جب تمہیں کوئی خوشی کی بات، کوئی نعمت، کوئی اچھی چیز، کوئی موافق چیز پہنچے تو الحمدللہ کہا کرو۔ ایک نصیحت یہ تھی کہ جب کوئی تمہیں غم گین کرنے والی یا غم میں ڈالنے والی یا پریشان کن کوئی حالت پہنچے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ اور پھر 3 نصیحتیں مزید یہ فرمائی کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے مت چھوڑنا، اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت اختیار کرنا، اور آخری نصیحت یہ فرمائی کہ اللہ کی مخلوق میں کسی کو حقیر نہ سمجھنا، کسی کی آبرو ریزی نہ کرنا، اس لیے کہ اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنی مخلوق میں چھپایا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کون اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ اگر کسی مسلمان کی ہم تحقیر کریں اور اس کا اللہ سے تعلق ہے مضبوط اور وہ اللہ کا ولی اور دوست ہے، تو اس کا انجام حدیث شریف کی روح سے یہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جس سے اللہ اعلان جنگ کر لے تو اس کو نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون ملے گا۔ اس لیے انسانوں کو حقیر کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھے اخلاق میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رہے، اور ایمان جب کامل ہوتا ہے، اللہ کی معرفت مل جاتی ہے، تو انسان کو اپنی آخرت کی فکر زیادہ شروع ہو جاتی ہے، اور جب تک یہ ایمان کمال مرتبے کو نہ پہنچے اس وقت تک انسان دوسروں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا
کہ وہ اپنے اوپر کی جانے والی زیادتیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، حالانکہ ایک زمانہ جاہلیت کا ان پر ایسا گزرا کہ صرف اس بات پر کہ فلاں کے جانور نے میرے کھیت سے گھاس کیوں کھائی برسوں لڑائی ہوتی تھی، کتنے گھر اجڑ جاتے تھے، قتل عام ہو جاتا تھا، بچے یتیم ہو جاتے تھے، اس بات پر کہ ریس میں میری اونٹنی سے اس کی اونٹنی آگے نکل گئی، 100 سال تک جنگ ہوتی رہی، جن کا یہ حال تھا۔ لیکن جب اسلام لائے، پیغمبر علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے ان کو کمال ایمان نصیب ہوا، اللہ کی معرفت تامہ حاصل ہوئی، تو پھر اللہ نے ان کا حال خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان ہو گئے۔ ایک جگہ فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ، کہ اللہ نے ان صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اے نبی، اگر آپ ساری زمین کا مال بھی خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے الفت ڈال دی۔ تو وہ قوم جن پہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ معمولی باتوں پر برسوں لڑائیاں، برسوں خون ریزیاں، اور اس کا آج یہ حال ہے کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کرتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، آخرت کی فکر میں مبتلا ہے۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال، فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے آپ کو سارے مکہ والوں پر قدرت دے دی، آپ غالب آ گئے، اور آپ نے صاف اعلان فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ جو گھر کے اندر بیٹھ جائے، دروازہ بند کر لے، اس کو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن، جو ہندا کے گھر میں داخل ہو اس کو امن، جو اپنی تلوار کو اپنی نیام میں رکھ لے اس کو امن۔ آپ امن کا اعلان کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر جب کوئی قوم فاتحانہ کس علاقے میں داخل ہوتی ہے تو وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتی ہے، اور وہ تاریخ میں ایسی داستان ظلم کی رقم کرتی ہیں کہ بعد والے اس کو پڑھ کر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اسلام ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں کہ فاتحانہ داخل ہو رہے اور امن کے اعلان کر رہے ہیں اور معافی کے عام اعلان کر رہے ہیں۔ اور وہ خاتون جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ نکال کر چبایا، ہندا زوجہ ابی سفیان، اس کے لیے نہ صرف معافی کا حکم بلکہ جو اس کے گھر میں آئے اس کو بھی معافی، اس سے بڑھ کر کیا رحمت اور کیا مہربانی ہو۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ اخلاق کو بنا لیا تھا اور اخلاق بہترین ان کے اندر موجود تھے، مسلمانوں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں، اللہ کے سامنے حاضری کا استحضار رکھیں، اس کی تیاری کریں، دوسرے مسلمانوں کے پیچھے نہ پڑیں، کسی کے عیوب کے پیچھے نہ پڑیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا، پچھلی امتوں کی مہلک بیماریوں میں تمہارے اندر جو بیماری آئی وہ حسد اور بغض، پچھلی امتوں کے اندر یہ بڑی مہلک بیماریاں تھیں، ہلاک کرنے والی، ان امتوں سے اس امت میں آئی۔ صحابہ کا طبقہ تو اللہ نے محفوظ کر دیا تھا کہ وہ اس حسد اور کینے سے پاک تھے، ان کے آپس میں تو بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا۔ خود قرآن کریم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے درمیان میں الفت ڈال دی اور وہ آپس میں دوسرے پر بڑے مہربان ہیں۔ لیکن صحابہ کے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کی مہلک بیماریوں میں 2 بیماریاں ذکر فرمائی، حسد اور بغض۔ حدیث نے فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حدیث شریف کی روح سے جب انسان کو کسی سے حسد ہو جائے تو ادنیٰ مرتبہ یہ ہے کہ اس کی غیبت کرتا ہے، حسد میں مبتلا ہو کر اس کی غیبت کرے گا، اور قیامت میں حسد کرنے والے کی نیکیاں جس سے حسد کیا گیا ہوگا اس کو دلائی جائیں گی۔ تو یہ ایک عام معنی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جائے گا، محسود اس کی نیکیاں لے جائے گا، حاسد کی نیکیاں محسود کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حسد سے، کینے اور بغض سے محفوظ فرمائے اور اچھے اخلاق سے اللہ ہم سب کو متصف فرمائے۔ الحمدللہ۔